کچھ کرنا نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں جس موضوع سے متعلق کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الولاء والبراء، ولاء اور براء کا موضوع عقیدے کا ایک موضوع ہے، آپ پر مخفی نہیں ہے، یہ موضوع نیا بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی موضوع کی توضیح اپنے آپ میں اہم ہوتی ہے، اور عقیدے سے اس کا تعلق ہو تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ولاء اور براء ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے کئی ایک پہلو ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ مختصر وقت کے اندر کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اور جو باتیں رہ جائیں وہ آگے پیچھے سوالات یا کسی اور شکل میں وہ باتیں آتی رہیں، اور کلاس کا یہ حصہ ہے۔ کلاس کو کتاب مقرر بھی ہے جو عقیدے سے متعلق موضوعات ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں صرف ولا کا ذکر ہے، اس برا کا نہیں۔ برا سے متعلق آگے آیات میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں دو ہی قسم کے صفات ہیں، اور دونوں قسم کے صفات سے جڑے ہوئے افراد اور لوگ ہیں۔ ایک ہے ایمان، اور دوسرا ہے اس کا اپوزٹ یعنی کفر، یعنی ایمان کو قبول نہ کرنا۔ تو ایمان کے کچھ تقاضے ہیں
اور کفر کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اور دونوں کے اپنانے والے افراد بھی ہیں، ایمان کے ماننے والے بھی ہیں اور کفر کے ماننے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے انصار اور اعوان بھی ہیں، مددگار پیروکار کے ساتھ ساتھ اس کا دفاع کرنے والے، اس کی پشت پناہی کرنے والے، اور ہر اعتبار سے اس کو قوت وہاں پہنچانے والے دونوں میں پائے جاتے ہیں، اہل ایمان میں بھی اہل کفر میں بھی۔ ان حقائق کے ساتھ ساتھ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، کچھ اصول اور بنیادی باتیں ذکر کی ہیں جن کو ماننا بھی ہے اور جن کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوششیں کرنی ہیں۔ ان سب کے بیان سے پہلے ولا اور برا کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ولا یا مصدر ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عربی زبان میں واو کے فتحہ کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں قرابت کے، نسب کے، مدد کے، اسی سے ولی مددگار۔ اور واو کی کثرت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں یعنی کیا؟ ولایا۔ واو کی کثرت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں امارت، حکومت۔ تو ہمیں جو پڑھنا ہے واو کے فتحہ کے ساتھ، وہی جو اصل موضوع ہے واو کے فتحہ کے ساتھ۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ مدد، نصرت، محبت، عزت، احترام اور ظاہری اور معنوی اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ ہونا جن کے ساتھ انسان ولا کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور اسی کو ہم شارٹ اور مختصر میں کہتے ہیں تعلق، اور برا کو کہتے ہیں لا تعلقی، تعلق نہ رکھنا۔ ایک ہے تعلق رکھنا اور دوسرا ہے تعلق نہ رکھنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ ابھی ذہن میں آیا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کیونکہ یہ زندگی کے مختلف مراحل میں یہ کام آتا ہے۔ من تعلق بغیر اللہ عذب به، من تعلق بغیر اللہ عذب به۔ اللہ کے علاوہ سے جو شخص تعلق رکھتا ہے یعنی دل سے، تو وہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، وہ باعث عذاب بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شے مان لیجیے، کوئی بھی شے حلال ہو یا حرام، اگر اسے دل کے اندر آدمی نے رکھ لیا تو وہ اس کے لیے باعث عذاب بنتا ہے۔ اس جملے کی تشریح کی بھی ضرورت ہے، لیکن مناسبت سے میں نے اس کو ذکر کیا ہے، لمبی تشریح کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ولا کا معنی۔ ولا کا معنی کیا ہوا؟ نصرت، محبت، تعلق، عزت، تقریب۔ یہ اس کے متعدد
معنی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے، مددگار ہے. اور جو آیت میں نے پڑھی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں. انسان مدد کس کی کرتا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اپنائیت کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اپنائیت کا تعلق رکھتا ہے. مدد بھی ایسے ہی لوگوں کی کرتا ہے. شیخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن لوازم محبت اللہ محبت اہل طاعته. اللہ کی محبت کا لازمی معنی یہ ہے کہ رب کریم کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت کیا جائے. ومن لوازم محبت اللہ محبت اہل طاعته. جو لوگ بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کا لب بھرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ دوستی کا یا دشمنی کا؟ دوستی کا، محبت کا، اپنائیت کا، تعلق کا. کہتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا یہ لازمی معنی ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے تو اس کا لازمی معنی کیا نکلتا ہے؟ کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جو ہمارے رب کو پسند ہو، ہمارے رب کا وہ محبوب ہو. اچھے کاموں سے ہم محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رب کی پسند ہے، ہمارے رب کو محبوب ہے. اور اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارا رب ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو دنیا میں اللہ رب العالمین کی محبت کا لازمی معنی اور لازمی مفہوم ہمیں اس طرف لے کر کے جاتا ہے کہ ہم کائنات میں بسنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اپنائیت اور محبت کا معاملہ کریں، اور یہ مضبوط قسم کی اپنائیت اور مضبوط قسم کا یہ تعلق ہوگا. اسی لیے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. 3 قسم کی باتیں کے اندر پائی جائیں تو ایمان کی حلاوت اس شخص کو ملتی ہے. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. اللہ اس کے رسول کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کی جائے. کسی سے محبت کس لیے کی جائے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی. اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کفر کی طرف پلٹنا اسے ناپسند ہو،
ان تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت اس شخص کو مل گئی اگر کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. تو ان تین میں ایک وہ ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. کیا ہے وہ؟ کسی انسان سے محبت کا معاملہ کیا جائے کس لیے؟ اللہ کے لیے. دنیا میں تعلق کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کسی انسان سے. کبھی زبان دونوں کے ایک ہوتے ہیں اس لیے تعلق ہو جاتا ہے. اردو زبان کو آتی ہے، انگلش زبان کو آتی ہے، بنگلہ زبان کو آتی ہے، ہندی زبان کو آتی ہے وغیرہ. زبان کے بیس پر لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق بن جاتا ہے. کبھی وطن ایک ہونے کی بنیاد پر علاقائیت، جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے اسی علاقے سے کسی اور کا تعلق ہے تو اپنائیت ہماری بڑھ جاتی ہے. اور ایسے ہی حسب و نسب، ہمارے خاندان سے اگر کسی کا تعلق ہے تو اپنائیت اوروں کے بنسبت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اپنائیت اوروں کے بنسبت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. ان سب میں اگر دیکھا جائے تو تعلق کی ایک وجہ اور بھی ہے. کیا ہے وہ؟ ایمان کا رابطہ. تعلق کی ایک وجہ ایمان کا وہ ربط جو دو لوگوں کے درمیان جوڑنے کا معاملہ کرتا ہے. دونوں کو پہچانتے نہیں ایک دوسرے کو، لیکن ایمان نے دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا. تعلق کی یہ جو بنیاد ہے یہ ساری بنیادوں پر بڑھ کر کے سب پہ بھاری ہے. اگر ٹکراؤ ہو جائے مذکورہ جو وجوہ ذکر کیے گئے اور ایمان جو وجہ ہے تعلق کا، اگر دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی شکل آ جائے تو کس کو فوقیت حاصل ہوگی؟ کس کو مقدم کریں گے؟ اس تعلق کو ایمان کے تعلق. لیکن اتنی خاموشی سے بھی اگر ایمان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو مضبوط آواز سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. ایمان کے تعلق سے یہ بالکل ایمان کو افضلیت حاصل ہوگا، ایمان مقدم ہوگا. ایک طرف آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے یا اور قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن وہ دائرے اسلام میں نہیں داخل ہوئے. قریبی رشتہ دار ہیں کہ نہیں؟ دوسری طرف آپ ہیں کہ اللہ نے آپ کو مشرف بر اسلام کیا، آپ دائرے اسلام میں آئے، آپ کو یہ عظیم الشان نعمت ملی. اب اگر ان کی طرف سے یہ ضد ہو کہ بھائی اپنائیت ہمارے درمیان تبھی باقی رہے گی یا وراثت میں حصہ آپ کو تبھی ملے گا یا دیگر جو ہمارے معاملات ہیں خاندانی یہ تبھی قائم رہ سکیں گے جب آپ واپس ہمارے دین پر آ جائیں گے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے. کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے ان کی دعوت کو؟ نہیں قبول کریں گے. کس کو مقدم کیا ہم نے؟ ایمان کو ہم نے مقدم کیا. قرآن کی کوئی آیت بھی ہے؟ کئی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و
وإخوانهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان. اگر وہ لوگ ایمان کے بجائے کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو انہیں آپ اپنا دوست اور مددگار نہ بنائیں. اللہ رب العالمین نے یہاں واضح لفظوں میں ذکر کر دیا کہ ان کا راستہ الگ اور آپ کا راستہ الگ ہے، گرچہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون خصوص يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اللہ رب العالمین نے یہاں کلیئر اور واضح لفظوں میں مسئلے کو ذکر کیا کہ آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، کہ وہ دوستی کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گرچہ وہ رشتے میں ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، قریب کے لوگ، ایسے لوگوں سے وہ دوستی رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کیا کہا اللہ نے؟ یوادون، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کی وہ دوستی کرتے ہو. دوستی رکھیں گے کہ نہیں؟ نہیں. ایسے لوگ کہ اللہ نے تعریف کیا جو باوجود اتنے قریبی رشتہ ہونے کے ان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان سے دوستی نہیں کرتے ہیں، ان کی اللہ نے تعریف کیا. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. یعنی ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہو چکا ہے، استقرار ہو چکا ہے کہ دلوں میں ایمان بیٹھ گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ ایمان ان کے دلوں میں قائم ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ رشتے ہیں. وہ رشتے جو حسب و نسب کے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، اور بہت سارے اور اسباب ہیں رشتوں کے. یہ سارے رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں اگر وہاں بات ایمانی رشتے کی آتی ہے. ایمانی رشتہ سارے رشتوں پر، سارے رشتوں سے بڑھ کر کے سارے رشتوں پہ بھاری ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ایسا گہرا اور ٹھوس رشتہ ہے ایمانی رشتہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بھائیوں کو بھی دیکھنے کی تمنا کی ہے جو آپ کے زمانے میں موجود نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود نہیں تھے، ایسے لوگوں کو دیکھنے کی تمنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میری چاہت ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. کون کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آمنوا ولم يرونی، جو ایمان تو لائے پر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. مجھے دیکھے بغیر جو مجھ پر ایمان لائے، میں اپنے ایسے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. ایسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا. یہ صحیح مسلم وغیرہ
کی روایت ہے۔ اس سے اس رشتے کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ بہت عظیم الشان رشتہ ہے، کہ جو سارے رشتوں پر بھاری ہے، ایمانی رشتہ۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار فرمائے۔ ابھی جو لوگ موجود ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق اس دائرے میں آئیں گے جو اس مسجد میں ہے؟ کیسے؟ ہاں، جو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ایمان لے آئے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کیا وہ اس حدیث کے دائرے میں آئیں گے؟ جو صحابہ تھے، کیا وہ بھی اس دائرے میں آئیں گے؟ آئیں گے؟ آئیں گے؟ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا تو نص صریح کے مطابق وہ اس سے خارج ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس حدیث میں بات کی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ صحابہ نے تو دیکھا ہے، تو وہ اس دائرے کے اندر نہیں آئیں گے، اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ جو اہل ایمان ہوں، اہل ایمان کا اہل ایمان سے رشتہ مضبوط ہے، ٹھوس ہے، اور اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کیا جائے، اپنائیت کا معاملہ کیا جائے، اور زندگی اور مرنے کے بعد ان کے لیے کیا کی جائے؟ دعائیں۔ زندگی اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی کیا کی جائے؟ دعائیں۔ غالباً سورہ حشر میں کوئی آیت ہے اس معنی کی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون، پڑھیے، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تو انہوں نے دعائیں کی اپنے بھائیوں کے لیے، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سے ہماری ملاقات نہیں ہے، دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ اگر پیٹھ پیچھے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ دعا کریں گے تو اللہ اسے کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشے گا۔ یعنی وہ شخص آپ کی دعائیں نہیں سنتا، گرچہ وہ زندہ ہے، کسی اور جگہ میں ہے، کسی اور کمرے میں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ کیا طلبہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اگر بظاہر الغیب وہ دعا کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے تو ان کی یہ دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، ان کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہے جو متعین کر دیا گیا ہے
کلما دعا لأخیہ بخیر، جب جب وہ اپنے بھائی کے لیے خیر و خوبی کی دعائیں کرتا ہے، قال الملک الموکل، تو وہ فرشتہ جو اس کے لیے متعین ہے وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، یعنی آپ نے جو دعا کی ہے اللہ اسے قبول کر لے، آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور آپ کو بھی وہ چیزیں عطا فرمائے جیسا آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ یہ فرشتے کی زبان سے دعائیہ کلمات ہیں جو ہر مومن شخص کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، سفر میں، حضر میں، کسی بھی وقت میں، وہ بھائی اس کا موافق ہے تب بھی، مخالف ہے تب بھی، تمام حالات میں جب بھی زبان اس کی کھلتی ہے دعا کے لیے تو آمین کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو کتاب السنن کے مؤلف ہیں، سنن ابی داؤد، وہ جب دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے بہت سارے بھائیوں کا نام لے لے کر کے ان کے لیے دعا کرتے تھے، خلق کثیر، ایک ایک شخص کا نام لے لے کر کے وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان پر رحم فرمائے، ایک ایک شخص کا نام لے کر کے۔ پتہ چلا کہ ہمارے ائمہ اور محدثین نے اس حدیث پر اس طور پر عمل کیا ہے کہ اگر اپنائیت واقعی ہمارے دلوں کے اندر ہے، محبت اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دل میں ہے، تو اس کا ثبوت یہ کیا ثبوت ہے کہ ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ہمارے دل سے اگر دعا کے بجائے بد دعا نکلے تو یہ دوستی کے خلاف، محبت کے خلاف، بد دعا کے بجائے دعا نکلنی، ان کے لیے خیر چاہنے والے کام جو انسان، اور اگر اس سے ہٹ کر کے چیزیں ہیں تو اس شخص نے گویا کہ اس موضوع کو ٹھیک طریقے سے یا تو سمجھا نہیں ہے یا بے عملی کا شکار ہے۔ اولا کے تعلق سے زیادہ باتیں پیش کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ مقصود ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جو گہرا ربط اور تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر، ایمان کے بیس پر، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، بغض نہ کریں، دشمنی نہ کریں، اور ان کے لیے دعا کریں۔ کیا ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اوروں کے لیے تو کریں اور اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ گویا کہ پڑھائی کے دوران اپنے جو ملنے جلنے والے چھوٹے بڑے ساتھی ہیں، ان کے تقاضے، ایمانی تقاضے جو ہم سے چاہتے ہیں، اوروں کے بنسبت یہ اور زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں علم کا رشتہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آئیے موضوع کے دوسرے اور اہم حصے پر، جو کہ اصل مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل کفر سے، اہل شرک سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ عداوت، بغض، نفرت، دشمنی، عداوت، یہ کس کے بیچ میں ہونا چاہیے؟
اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان، اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان۔ آئیے ایک آیت کریمہ میرے سامنے ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کی، اس کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، یاد آئی ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر وما تخفي صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے سارے اہل ایمان کو کہ وہ اپنے علاوہ اوروں میں سے کسی بھی شخص کو بطانہ نہ بنائے، رازدار۔ کسی بھی چیز کا ایک پیٹ ہوتا ہے، ایک پیٹھ ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ باطن کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ ہر ایک کے سامنے نہیں لا سکتے، ہر ایک کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، وہ اس کے سامنے آپ ذکر کریں، یعنی آپ کا وہ خاص ہو، آپ کا وہ خاص ہو۔ تو اگر خاص کسی کو بنانا ہے تو اپنے علاوہ میں سے کسی کو نہیں بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منع کیا، اپنے علاوہ میں سے کسی اور کو نہیں بنانا۔ اپنے علاوہ سے مراد اہل ایمان۔ اگر راز نہ بنانا ہے کسی کو، راز نہ بنانا ہے کسی کو، تو کس میں سے بنانا ہے؟ اپنے ہی میں سے کسی کو راز نہ بنانا ہے۔ کس کو بنائیں گے؟ اہل کفر کو، اہل شرک کو، اہل ایمان۔ اہل ایمان میں سے کسی کو اگر آپ بنانا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تستشیروا المشرکین فی امورکم، لا تستشیروا المشرکین فی امورکم، اپنے معاملات میں آپ مشرکوں سے مشورہ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا وہ معاملہ اہم ہے جو مشورہ طلب ہے، اسے مشوروں کی ضرورت ہے۔ تو ایسی چیز جو مشورہ طلب ہو، مشورہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آدمی مشورہ کیوں لیتا ہے؟ مشورہ اس لیے لیتا ہے تاکہ جس چیز کے تعلق سے خیر واضح نہیں ہو سکا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کلیئر اور دو ٹوک گفتگو کر کے خیر کو شر سے الگ کر کے سمجھ سکے کہ اس کے حق میں یہ بہتر ہوگا یا اس کے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا۔ مشورہ اس لیے لیا جاتا ہے، یعنی اس کا خیر جاننے کے لیے، اس میں خیر زیادہ ہے یا اس میں شر زیادہ ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں کس کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ اہل ایمان کو، نہ کہ اہل شرک اور اہل کفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کئی واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا ان هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا احد اكتب منه ولا آخذ بقلم افلا يكتب عنك فقال لا آخذ بطانة من دون المؤمنين۔ یہاں پر انہوں نے ان کے سامنے ایک مشورہ آیا کہ یہاں پر نصارہ میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو حساب و کتاب میں بہت ماہر آدمی ہے، تو کیوں نہ آپ اسے اس خدمت پر مامور فرما دیں
جو آپ کے کام آ سکے. کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لا آخذ بضمانة من دون المؤمنین، ہمیں مومنوں کے علاوہ میں سے کوئی ایسا رازدار نہیں چاہیے. اور انہی کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا کہ ایک معاملے کو لے کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو انہوں نے طلب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا کہ وہ معاملہ مسجد میں لا کر کے پیش کریں. مگر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. کہا وہ جنبی ہیں کیا؟ کہا نہیں، نصرانی، انہو نصرانی. فانتحرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جھڑکا، ڈانٹا. وقال لا تدریہم وقد اقصاہم اللہ، جنہیں اللہ نے دور کر دیا ہے انہیں آپ قریب کر رہے ہیں، آپ انہیں اپنے سے قریب نہ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے مومنوں کے علاوہ سے کسی ایسے شخص کو جو کفار اور مشرکین میں سے ہوں انہیں اپنا رازداں بنانے کے لیے انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا. ان سے اپنے مشورے کرنے کے لیے خود سے قریب ایسے لوگوں کو نہیں کیا بلکہ انہیں دور رکھا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود قرآن میں آیت کریمہ جو بھی پڑھی گئی ہے اس کے اندر کہا ہے لا یعلونہم خبالا، کیوں نہ ان کو اپنا رازدار بناؤ. وجہ کیا ہے؟ خبال کی معنی ہوتے ہیں فساد کی، اور لا یعلون وہ کوئی کمی نہیں کریں گے فساد برپا کرنے میں. فساد یعنی بگاڑ، کسی اچھی بھلی چیز کو خراب کر دینا فساد، چاہے اس کا تعلق عقل سے ہو، اس کا تعلق دین سے ہو، اس کا تعلق جسم سے ہو، اس کا تعلق روح سے ہو. ہر اس چیز کو جو آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے وہ اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرے گا. وجہ کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اہل کفر ہیں، اپوزٹ اہل ایمان کے. اور آگے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی چاہت ہے. کیا چاہت ہے؟ عادت کسے کہتے ہیں؟ مشقت کو. وہ تو ایسی چیزوں کی چاہتیں کر رہے ہیں جو آپ کو مشقت میں ڈالنے والی ہوں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی زبان سے کیا چیز ظاہر ہونے لگی؟ بغض و نفرت کی باتیں ہیں. ان کی زبان سے کیا ظاہر ہونے لگی؟ بغض و نفرت کی باتیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، آگے فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، اور دل میں جو بغض و نفرت اور دشمنی ان کے ہے وہ جو ظاہر کبھی کبھار گفتگو کے دوران، معاملات کے دوران ہو جاتی ہیں، جو دلوں میں ان کے دشمنی اور بغض و نفرت ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے جتنا ظاہر ہو جا رہا ہے. یہ کون ذکر کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ بیان کون کر رہا ہے کہ ان کے دل بھرے ہوئے ہیں بغض و نفرت سے. کیا آپ اس میں شک کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ تو بہت پیار سے، بڑی محبت سے باتیں کرتے ہیں، آپ اسی بات کر رہے ہیں.
آپ مارکیٹ میں جا کر کے دیکھ لیں، مارکیٹ میں آپ جا کر کے دیکھ لیں کتنے پیار سے آپ سے ملتے ہیں. آپ کو یقین نہ آئے تو معاملہ کر کے دیکھ لیں. آپ کو غداریاں مسلمانوں کے ہاتھوں مل جائیں گی اور وہ لوگ آپ کے ساتھ پرفیکٹ نظر آئیں گے. ایسا کر کے دیکھ لیں. ایسا لوگ آپ کو سال میں بتائیں گے. کیا یہ سب حقائق ہیں؟ حقائق. اس کو جو اپنے واقع اس کو جو صحیح ہے ایسا ہے. امر واقع یہ ہے کہ وہ لوگ سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اچھے بھلے جو اخلاق ہیں، کردار ہیں، یہ سب چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو بھی اختیار کرنا اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. ان سب چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ پابندی کرتے ہیں اسی چیزوں کی. معاملات کی دنیا میں رہنے والے لوگ ان سب چیزوں کو قریب سے دیکھ کر کے اور وہ ایک ڈیسیزن لیتے ہیں کہ معاملہ اگر بڑا شخص ہے تو آنکھ بند کر کے کر لو. ایسا لوگوں کا تبصرہ ہوتا ہے. لیکن کیا اس امر واقع کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہاں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ اس کے اپوزٹ ہے؟ یہ جو باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس میں ذرہ برابر ہم شک و شبہ کا مقام رکھیں نہیں. تو پھر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اپوزٹ میں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ظاہری ہی ہے. لیکن کیوں ہے وہ ظاہری؟ دنیاوی مفاد. کیونکہ ان کے پاس اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، مرنے کے بعد کی زندگی ان کے یہاں نہیں ہے. جو کچھ ہے یہی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی معاملہ ان کے یہاں نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ یہی ہے. وہ ہر طرح کے خیر کو حاصل کرنا یہی ضروری خیال کرتے ہیں، اور وہ اپنے عقل سے، سمجھ سے، تجربے سے یہ چیز جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ اچھا کریں گے تو آپ کو خیر زیادہ حاصل ہوگا. ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے. وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے تجربات سے سیکھ کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ایسا کرنے والے ہی سکسیس ہوتے ہیں. اس لیے وہ ان کاموں کو دنیاوی طور پر کامیاب ہونے کے لیے اختیار کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ان کا ایک ٹارگیٹ ہے، ان کا ایک مقصد ہے. اس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں اس راستے سے. اور مسلمان یہ خیر کے کام کیوں اختیار کرتا، اچھے اخلاق کیوں اپنے اندر لاتا؟ دنیا کمانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے. فرق ہے دونوں میں. مسلمان کسی بھی حال میں پلٹ نہیں سکتا. اگر واقعی ایمان کے ساتھ وہ قائم ہے نہیں پلٹ سکتا. لیکن جو دنیا کی خاطر ہے، اگر دنیا پلٹ کر کے اس راستے سے آ رہی تو اس راستے پہ بھی چل پڑے گی. چونکہ دنیا کو حاصل کرنا ہے تو اگر اس راستے سے دنیا آ رہی ہے تو اس راستے پر چلیں گے، اور اگر پلٹ کر دوسرے راستے سے آ رہی ہے تو دوسرے راستے پر چلیں گے. مثال رشوت، سود، یہ سب کیا ہے؟ کیوں بے دھڑک اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس زمانے سے لے کر کے آج تک، اور عمومی طور پر سارے کفار اور مشرکین بے دھڑک ان چیزوں کو لے رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اسے عام کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان اسے جائز کرتا کہتا کیونکہ اس میں فائدہ ہے؟ جائز کہتا کہہ سکتا ہے کوئی مسلمان کہ سود جائز ہے، رشوت جائز ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر انہیں دنیا اس کے اپوزٹ میں اگر ملتی ہے تو اسے بھی وہ حاصل کرنا چاہیں گے.
اگر سیدھی سیدھی ملتی ہے تو اس راستے پر چلیں گے، اگر ٹیڑھی ٹیڑھی ملتی ہے تو ٹیڑھے راستے پر چلیں گے۔ صحیح اور اچھے اخلاق کے راستے سے اگر ملتی ہے تو وہ بھی ان کے یہاں مقبول ہے، اور اگر اس کے اپوزٹ کے راستے سے اگر دنیا آتی ہے تو وہ بھی ان کا مقصود و مطلوب ہے۔ مسلمان کے یہاں صرف ایک راستہ ہے، کیا وہ راستہ؟ اللہ رب العالمین کی رضا کا راستہ۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ بولے یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا تعلق اہل کفر کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ سوالات نہیں آنے لگے۔ آیت کریمہ سے کیا چیز سمجھ میں آئی؟ ابھی جو بات ذکر کی جا رہی ہے کہ کفار سے اپنائیت اور محبت کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایمان کو قبول کرنے والے نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ والے راستے پر کفر کو قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ خطرناک راستے پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ کچھ لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر کفر کو قبول کر لیتے ہیں یا کفر کے ساتھ تعاون کرنے کا معاملہ کرنے لگتے ہیں تاکہ دنیاوی اعتبار سے انہیں کچھ مل جائے، جیسے کہ منافقین نے کیا۔ اللہ نے کہا دردناک عذاب ملے گا، سخت عذاب ملے گا ایسے لوگوں کو۔ کون لوگ؟ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزة، کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ عزت کا معنی غلبہ، عزت کے معنی غلبہ، کیونکہ اکثریت میں کون ہے؟ مسلم یا کافر۔ تو انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ ہم رہیں گے تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے سرخروئی حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا، اور ہر طرح کی کرسیاں اور منصب اور دنیاوی مال و متاع، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جو دنیاوی آرام و آسائش کے لیے چاہیے، سب چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ بھی ایسا کریں گے انہیں دردناک عذاب ملے گا، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کے ساتھ اگر ایسا کچھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک گاؤں ایسا ملے جس میں صرف مسلمان رہتے ہیں اور ایک گاؤں ایسا کہ جس میں صرف کفار اور مشرکین رہتے ہوں، کس گاؤں میں رہنا پسند کریں گے؟ مسلمان کے گاؤں میں، مسلمان والے گاؤں میں۔ دلی آپ لوگوں میں سے کوئی گئے ہوئے ہیں؟ دلی جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ دلی جانتے ہیں۔ دلی میں ایک ہے ایریا اوکھلا شاہین باغ، اور دوسرا ہے نوئیڈا۔ دونوں ایریا معلوم ہے؟
دونوں معلوم ہے. دونوں میں سے کس میں رہنا پسند کریں گے؟ دلی شاہین باغ، اوکھلا یا نوئیڈا میں؟ بھئی اگر نوئیڈا آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پھر فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو ہاں یا نہ کہنے میں کافی تأمل سے کام لینا ہوگا. بھئی جو صاف صفائی آپ کو نوئیڈا میں ملے گی کیا اوکھلا میں مل سکتی؟ سوچ نہیں سکتے، ملنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. جو گندگی اس ایریے کے اندر ہے، شاہین باغ اوکھلا کے اندر ہے، چاہے اس کا تعلق گٹر سے ہو، گلیوں کے اندر ہو، وغیرہ وغیرہ، اس سے بہت آگے ہے. وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کے درمیان. وہاں کی چوڑی سڑکیں، کشادہ سڑکیں اور صاف ستھری بلڈنگیں، کس چیز میں دونوں کا تقابل کریں گے؟ ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ادھر رہنا چاہیے. ایمان کے لحاظ سے اوکھلا اور شاہین باغ کے ایریے میں رہنا چاہیے، نہ کہ نوئیڈا. یہ تو اختیار آپ کا اس درس کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ. وہاں پر مسجد نہ ہو، لیکن جو ایریا، جو سماج جو بنا ہوا ہے، 2-4-10 بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ایک اچھی سوسائٹی بنی ہوئی ہے. ممبئی میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے مثال ہے، اچھی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، صاف ستھرا ہے، مین گیٹ ہے، وہاں پر ہر طرح کے رکھوالی کے ساری چیزیں موجود ہیں، اور صاف صفائی اور ہر طرح کی سہولیات بھی موجود ہیں. لیکن دوسری طرف چالیاں ہیں، لیکن ان چالیوں کے بیچ میں مسجد بھی ہے. اور آپ چالیوں کا حال جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ اہتمام رہے گا اور کیا کچھ سہولیات رہیں گی، اور کیا کچھ صفائی اور دیگر چیزوں کا معاملہ رہے گا. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بہترین علاقوں کو چھوڑ کر کے اس علاقے میں آ کر کے بدوباشی اختیار کریں جس کو چالی کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی مسلم ایریا ہے، بھی مسلم ہے، مسجد والے ایریا. دیکھیے یہ سب چیزیں کہنے والی نہیں ہے، میں مثال اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ امر واقع میں لوگ اس ایریے کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی سہولیات ہوں، صفائی اور ستھرائی کا معاملہ ہو، اور ایک اچھی سی سوسائٹی ہو جس میں ساری چیزیں انسان کے طبیعت کے مطابق مل رہی ہیں. انسان ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہ بھی تلاش کرنا چاہیے کہ وہاں مسجد بھی ہے یا نہیں ہے، وہاں مسجد بھی ہے یا نہیں ہے. مسجد نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا تعلق کس سے بنے گا؟ بے نمازیوں سے. بھائی نمازی تو وہاں ملیں گے جہاں مسجد ملے گی، باقی کہاں اکٹھے ہوں گے؟ اگر وہاں مسجد نہیں ہے تو اکٹھے کہاں ہوں گے؟ کس لیے اکٹھے ہوں گے؟ یہ دراصل متفرع ہے اس مسئلے پر جو ابھی مسلم جس کے ساتھ آپس میں محبت ہونی چاہیے، اور اہل شرک اور اہل کفر جن کے ساتھ مسلمانوں کا بغض اور نفرت اور دشمنی اور عداوت کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن عمومی طور پر اس طرح کے حالات آتے ہیں اپنے اس ملک کے اندر کہ ہمیں بود و باش کہاں اختیار کرنی چاہیے، ہمیں رہنا کہاں چاہیے اگر اختیاری ہو، اور کیوں اختیار کرنا چاہیے. آپ نے اس تعلق سے بہترین معاملہ کیا ہے. میں مزید اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو سمجھوں گا کہ اہل کفر سے
دشمنی اور بغض اور نفرت کا جو معاملہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے، دراصل اس لیے ہے کیونکہ ان کے یہاں کفر ہی حق ہے اور ایمان کا معاملہ حق کے بالکل اپوزٹ ہے. اس لیے وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اہل حق کے ساتھ میں دشمنی اور نفرت اور بغض کا معاملہ کرتے ہیں. اور ایسے میں اگر آپ ان سے قریب ہوتے ہیں، چاہے جسمانی اعتبار سے قریب ہوں یا روحانی اعتبار سے قریب ہوں، روحانی اعتبار سے اگر قریب ہوتے ہیں جس کو دوستی کہتے ہیں تو کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ وہ شرک اکبر تک پہنچانے والا ہے اگر آپ کی یہ دوستی اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ اہل کفر کو اہل ایمان پر ترجیح دینے لگیں، ان کی مدد، ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ معاونت کا معاملہ کرنا، یہ اہل ایمان کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف بھی اگر آ جائے تو یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. اور اگر اس درجے نہیں آتا، صرف نرم پہلو دل کے اندر موجود ہے جس کو ہم دوستی کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، گرچہ شرک اکبر کے دائرے میں نہیں ہے لیکن اس کا اہم ترین زینہ ہے. کیونکہ ایک شخص جسمانی تعلق رکھ رہا ہے، دلی تعلق رکھ رہا ہے، تو پہنچ جائے جس درجے تک پہنچنے کے بعد گھر اسلام سے خارج ہو جائے. جسمانی تعلق کیسا ہے؟ تعلق کے ساتھ اچھے اخلاق کو ظاہر کرنا، اچھے معاملات، اس طرح کے کام کو انجام دینا. ظاہر سی بات یہ موضوع کا ایک حصہ ہے، گرچہ اس کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی. سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ظاہر نہیں کرتے اور آپ کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا اور بہتر معاملہ کر سکتے ہیں. یہ اجازت ہے اپنے دیکھ. لیکن اگر ان کا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، دشمنی کا معاملہ ظاہر و باہر ہو اور کسی بھی اعتبار سے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نیکی اور خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ جائز اور درست نہیں ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے. یہ ظاہری طور پر چیزوں سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر باتوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ. اگر ایک شخص جو کہ ایمان والا ہے کفر کے قریب میں رہے گا تو کفر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا انسان ہونے کے لیے، اور یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہوگا. اس کے ساتھ رہنا سہنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ معاملات کرنا، یہ جتنا ممکن ہو سکے آدمی دوری جتنا اپنا سکتا ہے اتنا اس کے ہم بہتر ہے. اور اگر معاملہ کرنا نارمل قسم کے لوگوں کے ساتھ میں متیسر ہے تو معاملے کی حد تک اس کے ساتھ کرنا، زیادہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا معاملہ بے وجہ نہ، کیونکہ یہ چیز مجانست معانست کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اور معانست مزید اور دیگر چیزوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. یعنی دلوں کے اندر طرف پہلو کا، ان کے اخلاق سے، کردار سے، ان کے دین سے، دھرم سے، ہر چیز سے انسان اپنے دل و دماغ کے اندر مداہنت کا معاملہ. اس لیے ایسی چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ جو سوالات آئے ہیں
دو سوالات ہیں. اس میں پہلا سوال ہے کیا آپ لوگوں کو دنیاوی معاملے میں اپنا معاون بنا سکتے ہیں؟ دنیاوی معاملے میں اپنا معاون بنا سکتے ہیں. جتنا ممکن ہو سکے انسان، جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ ذکر کیا، بچ سکتا ہو اتنا بچنا چاہیے. جتنا بچ سکتا ہو اتنا اسے بچنا چاہیے، کیونکہ ظاہر باطن کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر نارمل معاملہ ہے تو اسے ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے. اس لیے اگر کفار آپ کے یہاں کام کرتے ہوں یا کسی اور چیز میں ان کا کہ آپ معاونت لینا چاہتے ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں عبداللہ بن عریضہ سے خدمت آپ نے کی ہے، کیونکہ وہ ماہر تھے اور اس بات میں نفع بخش تھے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے اور مسلمان کی خدمت لے رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لے سکتے ہیں بقدر ضرورت. اس لیے کہا جاتا ہے والضرورات تقدر بقدرها. بقدر ضرورت کو کیا جا سکتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سوال میں اگر ہمارا پڑوسی کفر والا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا پڑوسی کفر والا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ نارمل ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جو کہ دنیاوی رشتے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ معاملہ اس کے ساتھ رکھیں. ایسا معاملہ کرنے سے وہ آپ کے دین سے اخلاق سے متاثر ہوگا اور قوی امید ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے قریب ہو جائے. ایک اور سوال ہے. اس کے اندر معذرت والی بات ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اختصار سے کام لیا جائے. بات ختم ہو چکی ہے، اختصار ہی نہیں، پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے. اس موضوع کو آپ ذہن نشین کر لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر و خوبی کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.